السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں ذرا نظر دوڑائیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں۔ ایک وقت آیا کہ ہم بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ زندگی کے آخری دم تک اللہ ہمیں نماز روزے کی پابندی کی توفیق دے دے۔ یہ کوئی رمضان کا مہینہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے سلف اور اسلاف جو تھے یہ بچوں کو چپ کرائے، بھائی آواز نہ ہے بیٹا، قاری صاحب کو کہیں ان کو چپ کریں، ادھر میں درس دے رہا ہوں ادھر آپ نے شروع کر دیا درس۔ یہ رمضان کا توجہ میں تم رکھے نا، میں نے کہہ دیا آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد کی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے رہتے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو مومن کے لیے ایک ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے سولر سسٹم ہے۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، میں انتہائی مختصر وقت میں ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ توجہ سے بیٹھے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے اور اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بولیے ذرا، صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کے بارے میں فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر
وہ روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضیاء. اب اللہ نے قرآن میں دو روشنیاں بیان کی ہیں, توجہ کرنا. ایک سورج کی روشنی ہے اور ایک چاند کی روشنی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے هو الذی جعل الشمس ضیاء. توجہ کرتے رہنا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ فرماتے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کی روشنی کو نور بنایا. اچھا آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں, یہ جدید دور ہے, سولر سسٹم چل رہا ہے اور ان قریب پوری دنیا کا سسٹم سولر پر آ جائے گا. پنکھے چلتے ہیں, موٹریں چلتی ہیں, کاریں چلتی ہیں, لوگوں نے چھتوں پر وہ لگائے ہوئے ہیں. ابھی اتنی ریسرچ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے سورج کی روشنی اور ہے چاند کی روشنی, اور جڑا کام سورج کی روشنی نال ہوندا ہے وہ چاند کی روشنی نال نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کے بارے میں فرمایا صبر وہ روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ مومن کے لیے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا بہترین موسم ہے, اور اپنی بیٹری کو چارج کرے, اتنا چارج کرے کہ یہ بیٹری آپ کو 11 مہینے کام دے. اچھا ایک مزے کی بات ہے, آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں, یہ سانو سارے کو پتہ ہے کہ روزہ سے شیطان بند دیتا جاتا ہے. ایویں ہے نا حدیث میں کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں, ایک بھی بند نہیں ہے. جہنم کے سارے دروازے بند, ایک بھی کھلا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کیا سارے بندے مسجد میں آ گئے؟ آپ بتائیں نا, کیا ساری قوم نے روزہ رکھ لیا؟ نہیں رکھا. یہ کل کی بات ہے, اسی روڈ پر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, زور کی نماز کے بعد اٹا کٹا نوجوان ہے, اور موٹر سائیکل پر کھاتا جا رہا ہے اور موٹر سائیکل چلاتا جا رہا ہے. ہم نے رمضان کا احترام ہی چھوڑ دیا. اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. بیمار بندہ اگر دائمی مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے, کسی اور کو اس کے پیسے دے دے, وہ کھانے کا ایک دن کے حساب سے. اگر کوئی مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ دے, بعد میں پورا کر لے. اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچے ہے وہ روزہ نہ رکھے. اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ روزہ نہ رکھے, بعد کے دن میں پورا کر لے. اور اگر بعد میں دن ملے ہی نہ اس کو اور اگلے ماہ کے لیے پھر وہ تیار ہو جائے تو کسی کو پیسے دے دے. پیسوں کی طاقت نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑتا ہے, ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بداوا ہو سکتا نہیں ہے. ہم نے رمضان کے احترام ہی چھوڑ دیے. رمضان کا مہینہ یہ شیطان بھی بیٹری چارج کرتا ہے. شیطان کو باندھا گیا, جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, لیکن شیطنت لوگوں میں موجود ہے. کیوں کہ شیطان نے بیٹری چارج کی ان کی باقی 11 مہینے. تو جب بجلی چلی جائے تو یو پی ایس اپنی مسجد سے یو پی ایس بیٹری چلتی رہتی, بجلی چلی جائے تو یو پی ایس گھنٹہ 2 گھنٹے کٹ جاتا ہے. یہ وہ شیطان کی بیٹری ہے چارج کی ہوئی جو اب بھی لوگوں کے اندر موجود ہے, ورنہ شیطان تو بند آ گیا. لیکن دوسری طرف مومن آدمی رمضان میں اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتا ہے, اور اتنا چارج کرتا ہے کہ رمضان کے بعد پورا سال اسے کام دیتی. آئیے ذرا میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے 4 بڑی کیبلیں ہیں. کتنی؟ بولے تو کرو یار, آنے تو روزے کا آغاز ہے. یہ میرے ہاں تھی پتہ نہیں تمہیں خوش نہیں ہوئی, رمضان میں آ گیا ہے تو ایسے بھی تھوڑے کو آ گیا. ایک قرآن سنانے واسطے ہے. 4 کیبلیں ہیں, 4, اور چھوٹی چھوٹی کیبلیں بھی اور بھی ہوتی ہیں.
لیکن 4 بڑی کیبلیں، وہ 4 کیبلیں سنیں کون سی ہیں، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کی پہلی کیبل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، روزے کے تقاضے بھی پورے کرنے کی توفیق دے۔ ہم جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، بدزبانی سے بچے، دل کو پاک کرے۔ اور دوسری کیبل، رات کو نماز تراویح پڑھنا۔ اب کئی بندے کہتے ہیں جی 2-3 دن تراویح گنے ہوتے ہے ہی کو نہیں، بھئی وہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز تراویح نفل ہے، فرض نہیں ہے، کبھی رہ بھی جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اجر بڑا ہے۔ اور پورے مہینے کی تراویح حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک بندہ نبی پاک کے پاس آیا، اس نے کہا جی اگر میں اللہ کو مانوں، اللہ کی گواہی دوں، آپ کی رسالت کی گواہی دوں، نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی دوں، اور آخر میں لفظ کیا حدیث کے، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، اور میں آخر میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے بھی رکھوں اور رات کو قیام بھی کروں، پورا مہینہ، تو مجھے عظمت کیا ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا من الصدیقین والشہداء، اللہ تجھے صدیقوں اور شہیدوں کے صف میں کھڑا کر دے۔ یہ رات کو تراویح پڑھنا بڑی عظمت کی بات ہے۔ کوئی بیمار بندہ ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، یہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جاتی تو باقیوں کو نہ روکو جو پڑھ دے رہے، انہوں تو کوئی بھی بڑا حوصلہ نہیں ہے تو یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ رات کو نماز تراویح پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور تیسری کیبل، عام وقت کے اندر اس قرآن کی تلاوت کرنا۔ الحمدللہ قوم تلاوت کر رہی، اللہ ہمیں اور توفیق دے۔ یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اقرأوا القرآن، اے میری امت کے لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ قرآن، اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اے میری امت کے لوگوں، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، رمضان کے اندر نہیں، میں رمضان کی بات نہیں کر رہا، عام دنوں کے اندر، رمضان میں تو اللہ نے سیل لگا دیے، رمضان میں تو نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، عام دنوں کے اندر جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اسے کم از کم 10 نیکیاں عطا کر دیتے۔ کتنی؟ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دو رحمت اللہ، بڑا سونا ترجمہ کر دیتے، توجہ کر نظر۔ ایک حرف دادام، اگر تم توجہ کرو گے نا، ایماندار دی بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک حرف دادام نیکیاں نے مل دیا، ایک حرف دادام نیکیاں نے مل دیا، ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیا، جنت دیا ہورا نالے ویخ کے کھل دیا، مولا نے قسمت تیری، قرآن پڑھنے والے، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ یہ قرآن پڑھنے، قرآن لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے، یہ انقلابی کتاب ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں شفا بھی۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اور آخری بات، اس مہینے کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ صدقہ کرتے،
آپ جتنا دے سکتے ہیں 5 10 50 100 جہاں بھی دے، جہاں کوئی ضرورت مند ہے، مسجد میں مدرسے میں ضرورت مند کو، اور روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرے۔ یہ 4 کام کرنا تمہارا کام ہے، انشاءاللہ ایمان کی بیٹری فل چارج کرنا اللہ کا کام ہے، اور ایسی چارجنگ ہوگی پھر رمضان گزر بھی جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ چارجنگ ہمیں کام آتی رہے گی۔ دعا کرے اللہ ہمیں اس آنے والے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ مجھے ابھی یاد آ رہا تھا، اقبال صاحب بیٹھے ہوئے آپ بھی، سرور صاحب 1 سال ہو گیا والد صاحب کو فوت ہوئے، کل 14 تاریخ تھی نا، تو 14 کو ہم نے ان کا جنازہ پڑھا تھا، آج 15، تو پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھائے، جن جن کے والدین فوت ہو گئے نا، دعا کرے اللہ ان سب کے والدین کو معاف کر کے جنت میں اللہ مقام دے۔ آئیے اللہ سے دعا کیجئے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما، اے میرے اللہ سڑے حال تے رحم فرما، اللہ جی پاکستان تے رحم فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اے میرے اللہ فلسطین دے مظلوم دی مدد فرما، اللہ جی عرصہ ہی گزر گیا، دعا کر کر کے ہم تے تھک گئے ہیں، اللہ تو رحمت کر دے، پوری دنیا دے مسلمانوں کو خیرت عطا کر دے، حمیت عطا کر دے، یا اللہ فلسطین دے اندر جتنے مظلوم ہیں اللہ تو انہاں دی مدد فرما، ظالمانوں نے اس تو نبود کر دے، ظالمانوں عبرت دا نشان بنا دے، تو یا اللہ تو سن سب نو معاف فرما، رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال تمام نو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ سنو ہمیشہ واسطے فارایور تندرستیاں عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے یا اللہ سب نو معاف فرما، اے میرے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ تمام دے والدین نو معاف فرما، اللہ جی میرے والد محترم نو امی جان نو معاف فرما دے، اے میرے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ تمام دے والدین نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما دے، جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے سب نو معاف فرما، یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ سب نو آباد فرما، اس مسجد دے بانی مبانی قاری ابراہیم کاظم رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی بزرگ دنیا تو چلے گئے نے جنہوں نے اس گھر دی خدمت کی تھی اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ جنہیں نوجوان اس وقت مسجد دی خدمت کر رہے ہیں بزرگ کر رہے ہیں ماما بہنہ مسجد دی صفائی کر رہی ہیں اللہ قبول فرما، اللہ اس عمل کو قبول کر کے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔